بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جیسے ابھی اعلان ہوا کہ اتوار کے دن جو 11:30 بجے صبح مجلس ہوتی ہے نا، وہ اور درس قرآن. عید کی ویسے عید کے دن بھی بیانات ہوتے ہیں، لیکن قربانی کی عید ہے نا، اس وجہ سے سب مصروف ہوتے ہیں. مہمانوں کا آنا جانا، جانور کا کاٹنا. حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عید کے دن بیان ہوگا عید کے نماز کے علاوہ؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ مچھلی کبھی کہتی ہے میں ناغا کروں؟ فرمایا عشق مستی میں ناغا نہیں ہوتا. چنانچہ عید کی رات کے بھی بیان جیسے کل ہے، عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک ہمیں سکھایا کہ تعداد نہیں دیکھنی ہے. بارش کا موسم تھا، پیر کا دن تھا، حضرت والا حیات تھے، تو مجھ سے فرمایا کہ جاؤ تم جا کے بیان کرو. تو جب میں حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا، میں جب باہر نکلنے لگا تو خانقاہ میں ایک بزرگ نے پوچھا کہاں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا پیر کا بیان کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ وہی بارش ہو رہی ہے، 3 یا 4 لوگ آئے، بس شیخ کے پاس خدمت کرو، جا کر شیخ کے پاس رہو، صحبت کے فائدے زیادہ ہیں. تو میں واپس چلا گیا، میں بزرگ نے فرمایا تھا. تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا، خیریت؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت نام نہیں لینا چاہیے. میں نے حضرت کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، 3-4 لوگ ہیں، اس لیے جا کر شیخ کی خدمت میں رہو، زیادہ فائدہ ہے. تو حضرت تو ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن جوش میں فرمایا کہ وہ لوگ بارش میں بھی آئے ہیں اور تم تعداد کو دیکھ رہے ہو، چاہے کوئی بھی نہ ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت دی، اجازت دے، بیعت عطا فرمائی اور فرمایا تھانہ بھون سے کام شروع کرو. تو عرض کیا کہ حضرت وہاں کون آئے گا میرے پاس؟ فرمایا دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. 3 سال تک فرمایا ایک وقت مقرر کر کے کتاب پڑھو. 3 سال تک کوئی بھی نہیں تھا، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جب اجازت ملی 3 سال تک صرف 3 لوگ تھے بس. اپنی نیت جب آدمی کر لے گا پھر چاہے کوئی بھی نہ ہو، اللہ تو ہیں، فرشتے تو ہیں، اپنی نیت جو کرے گا اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کتنے لوگ آئے کتنے لوگ گئے، وہ اللہ کے لیے بیان کرے گا. پھر ایک مثال دی انہوں نے، مثال دوں بتاؤں؟ اہل علم زیادہ ہے نا، مست ہو جائیں گے سن کر. جناب کیا خیال ہے بتاؤں یا بعد میں اگلی جمعرات کو بتا دوں؟ اچھا. فرمایا کہ ڈاکٹر جب کلینک پر آتا ہے تو پہلا مریض آیا اس کو دیکھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، یا سب مریضوں کا انتظار کرے گا؟ جو آتا جائے گا علاج کرتا رہے گا. بس تم جاؤ اللہ کے لیے بیان کرو، بھاگو یہاں سے. ہنس کے فرمایا جاؤ ادھر جا کے اپنی نیت کرو. اپنی نیت کرے پھر کوئی بھی نہیں. اچھا، ایک جب ہمارے پہلے پرانا گھر گلشن اقبال میں تھا تو نیچے بابا کی دکانیں تھی خالی، تو وہاں مجلس ہوتی تھی، بیان ہوتا تھا. تو ربانی مسجد میں جو ہے ڈاکٹر صاحب آ بھی گئے، اپنا آواز سن کر ڈاکٹر عارف صاحب آ گئے کہ جب پیشنٹ سب جمع ہو جاتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں یا جو آتا جائے علاج کرتے جائیں؟ بس جو آتا جائے علاج کرتے جائے. تو یہ کیوں سوچنا کہ زیادہ لوگ ہوں؟ اللہ ہے نا، خوش ہے. بس جب نیت صحیح ہوگی تو اللہ ہے الحمدللہ. اللہ کے لیے اپنی نیت کر کے، اللہ کی رضا کے لیے. تو ہم لوگ پھر وہاں ربانی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ کر پھر بیان کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر پھر حضرت والا رحمۃ اللہ کے پاس آتا تھا. مسجد ربانی میں نے کہا بھائی چلیں ابھی نماز میں، آج میں جلدی آ گیا ہوں وہاں سے. جب ہم مسجد میں داخل ہوئے ربانی مسجد میں تو 2 ایسے پلر ہیں، اس کے سامنے تبلیغی ساتھی فضائل اعمال پڑھ رہا تھا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا چلو بھائی گھیرے میں شریک ہو جائے، تعداد بڑھ جائے عاشقوں کی. ہم تو عاشق نہیں، عاشقوں کی تعداد بڑھ جائے. میں منظر آج تک نہیں بھول سکتا. میرا اندازہ ہے، اندازاً بتا رہا ہوں، 20-22 سال پہلے کی بات ہوگی، اس سے بھی زیادہ، احتیاطاً 22 سال کہہ رہا ہوں. تو دیکھا کہ اکیلا آدمی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے ہمارا ساتھی، اور سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے وہ بھی سو رہا ہے. ایسا اخلاص ہوگا کوئی؟ ایسا اخلاص ہو تو بتاؤ ذرا آپ. فضائل اعمال ایک شخص پڑھ رہا ہے اور سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ سو رہا ہے، اس سے زیادہ کیا اخلاص ہوگا؟ انہوں نے اس کو اٹھایا بھی نہیں. ہماری بات اور ہے اٹھانے کی، وہاں معاملہ دوسرا ہے. لیکن وہ اخلاص ان کا آج تک شرم دلاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہو کم ہو، اور یہ اس کا اللہ سے واسطہ تھا نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال کی تعلیم سننا فرض نہیں ہے، یہ اصول فرض نہیں ہے. لیکن یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ فضائل اعمال کی جو تعلیم ہو رہی ہے نا اس تعلیم سے مناسبت نہیں ہے.
یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک ہے نا. پھر مثالیں ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان مثالوں میں بھی احادیث مبارکہ ہیں. تو 1 منٹ بھی آدمی بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس جگہ پر، اور فرشتوں میں اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں، چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 8 ہوں، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. حدیث پاک ہے غشیتم الرحمہ، اللہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت نے میں ڈھانپا ہوا ہے، فرشتوں کی صحبت میں ہمیں، فرشتوں کی صحبت میں ہے. حدیث پاک ہے نا، اس لیے ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ فرشتوں کی صحبت میں ہے. بھائی آپ لوگ سب سمجھدار ہو، زیادہ علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، نیک صحبت کا اثر ہے تو فرشتوں کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا. اور اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کا نور ہم پر آ رہا ہے آسمان سے. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہمارا ذکر فرما رہے ہیں. تو بھائی فضائل عمل میں بھی تو تعلیم ہو رہی ہے نا، جمعے کا بیان بھی تو ہے، درس قرآن بھی تو ہے. اب وہ بیٹھنا فرض نہیں ہے وہاں، لیکن ہم جا رہے ہیں 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، ارے ہمارا شامل ذکر ہو جائے گا آسمان پر، اٹھ کے چلے گئے، کوئی روکے گا تھوڑی. رکو کہاں جا رہے ہو، خبردار تشریف جاوڑی تشریف آوڑی نہیں، یا تشریف راوڑی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ادائیں سیکھنا چاہیے. یہ ارے یہ کون پڑھ رہا ہے، سبزی بیچنے والا پڑھ رہا ہے، تو اسی لیے تو قرآن پاک نہیں پڑھ رہا نا، اس لیے حدیث پاک نہیں پڑھ رہا. اس میں اعراب بھی لگی ہو تب بھی میں نہیں پڑھ سکتا. اور قرآن پاک کا بھی آپ دیکھتے ہیں میں احتیاط کرتا ہوں، اور اس لیے میں آیت مبارکہ یاد بھی نہیں کرتا کہ لوگوں میں روب آئے. خود یاد ہو گئی حضرت سے بار بار سن کر، بار بار بیان سن کر کتاب میں. اسی لیے ایک ہی کی کتاب پڑھنی چاہیے، اس پر پھر طویل بحث ہو جائے گی. آپ نے شیخ سے پوچھ کر صرف ایک کی کتاب پڑھنی ہے. اب ہر ایک کا الگ رنگ ہے بھائی، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی ریحان ہے، کوئی سوسن ہے، کیا کیا ہے. ایک پھول تو ایک ہی باغ میں سب ہے. تو جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، مفتی صاحبان ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، سر کا تاج ہے، اپنا شیخ ہے. ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. قرآن پاک حدیث پاک وہی ہے. ایسا کون اللہ والا آپ مجھے بتاؤ جس نے پورے قرآن پاک کی تفسیر کر کے، احادیث کر کے، ہزاروں صفحات، لاکھوں صفحات کے بیان کیا ہو. کیوں؟ اس لیے جیسے ہمارے حضرت والا کا رنگ تھا، جب ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے. قرآن پاک حدیث پاک تو وہی ہوگی، اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، ورنہ کفر میں چلا جائے گا. لیکن جیسے ہمارے حضرت والا ہیں، ماں باپ کے حقوق بتا رہے ہیں، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، جسم کی حفاظت. مایوسی ہے ہی نہیں، ہر وقت بس یہی ذکر ہے، مایوسی ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ کسی کا کیا رنگ، کسی کا کیا رنگ، کسی کا عالمانہ رنگ، ماشاءاللہ. تو اس لیے مناسبت شرط ہوتی ہے. جب مناسبت ہوگی نا تو بیان جو ہے نا وہ طوفانی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اگر بیان مناسبت نہیں ہے تو نعوذ باللہ اعتراض کرے گا، غیبت کرے گا. بس ایک ہی بس مضمون ملا ہے، نظر بچاؤ نظر بچاؤ. ہمارے حضرت والا سے کسی نے گستاخی کر کے خط لکھا تھا، اور بہت بڑے مجمع میں جمعے کے دن حضرت نے فرمایا تھا، جس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی اس کے علاوہ ہی فرمایا کہ بھائی کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نظر کی حفاظت کے علاوہ کوئی بیان نہیں آتا. فرمایا میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں مجھے اس کے علاوہ کوئی بیان سمجھ میں نہیں آتا. میں قرآن پاک حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. اگر یہ میرا ایک عمل جاری ہو جائے اور ایک بھی اگر اللہ والا بن گیا میری نجات کے لیے کافی ہوگا. میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے بیان نہیں آتا. حضرت والا کا مظہر صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے سنا بار بار ایک ہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، سچوں کے ساتھ رہو، میرے ولی بنو، پیارے بنو. کتنا ساتھ رہو، اے خالی تم لتکونوا مثلہم، تفسیر رول معنی عربی زبان کی بڑی تفسیر. اتنا ساتھ رہو اس اللہ والے کا صبر، شکر، انتقام لے لینا، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کے 20 گناہ سے بچنا، امانت، دیانت، صداقت، غصے سے بچنا، معاف کرنا، یہ صبر ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے. اب اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، پڑھائی چھوڑ دو، عالم مت بنو. اگر کوئی کہے چھوڑو یار علم میں کیا رکھا ہے، بس ہر وقت جہاں رہا کرو. تو اگر مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے تو ہمارا نام رام چندر بھگوان داس ہوتا. لیکن اللہ کی دوستی فرض ہے، یزکیم فرض ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے، کسی نے کہا آپ کو اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں آتی؟ ہاں فرمایا مجھے اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں آتی. فرمایا اتقوا اللہ کتنی مرتبہ ہے؟ 400 سے مرتبہ زیادہ ہے. اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. اللہ ایک بار فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اور کتنے کتاب ہے، قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہی الہی ہے. ایک قرآن پاک ہے میرے پاس، اس کے آخر میں کئی صفحات ہیں کہ ایک حرف مبارک کتنی بار آیا ہے پورے قرآن پاک میں. میرے پاس رکھا ہے کتاب وہ. تو پھر
ایک بار 2 بار 3 بار کو وہ الگ نہیں، زیادہ کس میں کون سی آیت مبارکہ میں کس جگہ یہ جملہ مبارک آیا ہے زیادہ. اور قرآن پاک کے احکامات دیکھیں گے 4 صفحات 5 صفحات ختم. زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے. کیا تم پسند کرتے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ، سورہ حجرات میں. لیکن سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو عقل لڑائے گا اللہ سے دور ہو جائے گا. وہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا کیا واسطہ بھائی؟ اللہ کا کلام ہے. تو ہر بزرگ کی مثالیں الگ ہیں. پھر جو قرآن پاک میں مکھی کی مثال آ رہی ہے، شہد کی مکھی کی مثال آ رہی ہے، کیا کیا مثالیں نہیں آ رہی. احادیث مبارکہ میں بھی مثالیں ہیں. اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے یہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. بچے بھاگ رہے ہیں، ذرا کس کے بچے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں گے، آپ کا احسان ہوگا بھائی، تاکہ بیان تسلی سے کر سکوں. ہمارے بچے ہیں تو ہمارے مفتی فرحان صاحب کو کہنے بھاگ کے اس طرف گئے، پھر بھاگ کے اس طرف گئے، پھر اس طرف گئے. میرے بچے کہاں ہیں ابھی بھائی؟ میرے تو پوتے ہیں ابھی، میرے بچے کہاں سے آ گئے جو اشارہ کر رہے ہیں میری طرف؟ میں دادا نانا ہو گیا ابھی، کیا لینے دانے پر ڈالو خاک، محبت کرو اب پاک. ابھی ان کی 10 جناب ہے جی، میری تو اشارہ کر رہا ہے کیسا تو پرانا آدمی ہے، گڑبڑ پھنسائے گا میں گھر کے اندر. یہ دیکھو پھر بھاگا. کس کی اولاد ہے بھائی؟ دیکھو تو صحیح بھائی. اے بچے نہیں. اور جس کے بچے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارا تو بچہ ہے ہی نہیں، 3 اٹھ کر گئے. میں تو آپ لوگ کرتے ہیں، سنبھالنا مجھے پڑتا ہے. اسلام آباد سے آئے بچے گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آس پاس نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں. تو میری بچے ہوں گے یار، اور کی کیا. اچھا میں ہی غلطی مان لیتا ہوں اور کیا کروں گا. حضرت نے سکھایا نا، کہہ دیا کرو غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. بہرحال آپ کے بچے، آپ تو ناظم بھی نام کے ہیں. اب سنیے اس آیت کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں، مست ہو جائیں گے الحمدللہ. فرمائے میں اس آیت مبارکہ کو دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، عطا نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. ہر واز حضرت کا اٹھا کر دیکھ لو آپ، واز چھپے کم ہیں، بیانات ہزاروں ہیں. ہر 2-3 دن کے بعد یہی آیت مبارکہ بیان، مضمون الگ الگ آ گیا. مضمون اس کا پھر اللہ تعالیٰ شراب اپنے قرب کی الگ الگ بلاتے ہیں. یہ جو اللہ کے کیا پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، عنوان اللہ اپنے پیاروں کو الگ دیتے ہیں. وہ خمر کون تو کبھی تر ہے، لیکن یعنی قرآن پاک حدیث پاک کبھی تر ہے، لیکن پرانی شراب اللہ کے عشق و معرفت کی. وہ خمر کون تو کبھی ہے، لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. یعنی کہ شربت وہی ہے، لیکن کوئی شیشے کا گلاس ہے، کوئی اسٹینلیس اسٹیل کا گلاس ہے، کوئی سادہ شیشہ ہے گلاس میں، کسی پہ پھول لگے ہوئے ہیں، کسی پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کسی پر وہ دوسرا اینڈرائڈ پتہ نہیں کیا ہے وہ کام کیا ہوا ہے، کوئی مٹی کا گلاس ہے، کوئی وہ ہے، لیکن شراب تو پرانی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو 1400 برس پہلے کی ہے. اور سکون نعوذ باللہ بدل سکتا ہے. اب جب مناسبت نہیں ہوتی ہے تو آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا. عمر بھر ناؤ روڈ بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا، ساحل نہ ملا. کیوں؟ پھر بدگمانیاں ہوں گی، اب بڑا گناہ ہو جائے گا، بڑا گناہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے پتہ کرنا ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ بڑے علماء بتائیں گے، بڑے مدارس بتائیں گے، دارالعلوم کورنگی بتائے گا، بنوری ٹاؤن بتائے گا، دارالعلوم دیوبند بھی بتائے گا، ان کو بھی اطلاع ہوتی ہے، ان کے عقائد بتائے گا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی آدمی تو صحیح ہے، ان کے مشائخ، ان کے بزرگ وہ ماشاءاللہ بڑے تھے اور ان پر اعتماد تھا. اب سب ہمارے بزرگ میں اخلاص دیکھیں آپ، تعداد بڑھانے کا مسئلہ نہیں کیا، مناسبت دیکھیں. دنیا میں بلڈ گروپ جو ہے وہ میچ نہ ہو تو محمد علی کے لیے کہے کہ آئی ایم بگ باکسر، مجھے یہ چھوٹا موٹا گدا گاڑی والے کا خون نہیں چڑھانا، مرے گا. بھائی جو بلڈ گروپ ہے وہ تو اس حساب سے چلے گا نا، ورنہ مرے گا. تو اسی طرح روحانی بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے جس کو مناسبت کہتے ہیں. اور پہلے پھر بتا رہا ہوں کہ دھوکہ ہم نہ کھائیں. یہ اگر فرض کریں جس کے بعد جا رہے ہیں حق کر کے مٹھائی منگا لی تو کیا فرق پڑ گیا، ملتان کی مٹھائی آ گئی، ہم بمبئی سے مٹھائی منگوا لیں گے خواب میں. واقعی ہمارے کوئی شعبے بازی آتی نہیں ہے بھائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 سال خادم رہے، خدمت میں 10 سال. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں.
فرمایا بھائی کوئی زبردستی تھوڑی، اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا رہنے کا، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہے؟ کہاں؟ کہا بھائی وجہ بتا دیں۔ کہا آپ کے اندر میں نے 10 برسوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ارے اللہ کے بندے سنتا نہیں ہے؟ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب، اس کی شرح مرقات 11 جلدوں میں، اس میں لکھا ہوا ہے 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے۔ حدیث پاک کے کرامت حق ہے، معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کرامت حق ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ میں نے تو پایا نظر کو نہیں لا ساتھی، شاباش، یہ پاگوٹھی مارے بھائی، یہ بیٹھا ہی نہیں، اے شاباش، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے نا۔ دبئی کا گواہ ہے کہ کتنے لوگ جڑتے تھے، ہر وقت گھر تک میں آتا تھا بھائی جان کے، یہ گواہ سے پوچھنے کتنے لوگ جڑتے تھے۔ اور مسجد غریر کے چاروں طرف دکان ہے، اور زیادہ دکان ہے پٹھانوں کی، بچنا مشکل۔ شروع میں 3 سال تو بڑے رگڑے کھائے میں نے، پکڑ کے اٹھا کے پخیر، میں نے کہا بھائی ہم میمن پٹھان ہے بھائی، نیچے کرو، ہم کو ہڈیاں توڑے گا کہ ہمارا، ایسی محبت والے کہ کیا بتاؤں آپ کو، الحمدللہ، عمل بھی اور محبت بھی، ان کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے، اتنے عمل والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا بھائی، یا فرض کر رہا تھا؟ حضرت جنید بغدادی، شاباش، جزاک اللہ، کہے بھائی آپ جاؤ تو منع تو ہے نہیں، لیکن 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے۔ استقامت کا کہاں پتہ چلے گا؟ عید کے دن مسجد میں؟ نہیں۔ ابھی پتہ چلے گا؟ نہیں۔ مغرب گزر گئی، اس میں پتہ چلا؟ نہیں۔ موبائل ہے نہیں، فلم ہے نہیں، لڑکی ہے نہیں، لڑکوں کو چکر ہے نہیں، جوا ہے نہیں، رشوت ہے، کون سا گناہ ادھر ہے؟ یہاں نہیں پتہ چلے گا، خانہ کعبہ میں پتہ چلے گا استقامت کا، ایئرپورٹ پہ پتہ چلے گا، بس اسٹاپ پہ پتہ چلے گا، مال میں پتہ چلے گا، مارکیٹ میں پتہ چلے گا، حرام آ رہا ہے رشوت وہاں پتہ چلے گا۔ بابا یا اماں کا انتقال ہو گیا، وراثت نہیں دے رہا، سفید داڑھی بڑا بیان کرتا ہے، شرم نہیں آتی، وراثت بیان کرتا ہے، والدہ کا 1993 میں انتقال ہوا، سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، بابا کا 5-6 سال ہو گیا انتقال ہوا، ابھی تک وراثت نہیں تھی، اور شرم نہیں آتی، وراثت بیان کرتے ہیں، یہاں پتہ چلے گا۔ بہنوں کو حصہ دینے کے وقت پتہ چلے گا، نظر کی، دل کی، جسم کی حفاظت کے وقت پتہ چلے گا، سچائی کے وقت پتہ چلے گا، زبان کے 20 گناہ سے بچنے میں استقامت کا پتہ چلے گا، جب لڑکا دعوت دے کتے اور سور والی بات پتہ استقامت کا پتہ چلے گا، لڑکی دعوت دے، حضرت والا کو ایک نوجوان نے کہا کہ اب زنا اور شراب کی دعوت فری میں ہے، فرمایا اس سے کہہ دو، ان سے بات مت کرنا برے دوستوں سے، اپنے دل سے کہو تیرا شراب اور زنا ہے اگرچہ مفت کا، میرا ایمان نہیں ہے مفت کا۔ استقامت کا بھی تھوڑی پتہ چلے گا بھائی، ہمارے خلاف کوئی بات ہو اب غصہ کنٹرول کر کے دکھائے تو پتہ چلے گا۔ ایک ہی درس گاہ میں ساتھی بیٹھے ہیں، ذرا سی بات میں کٹ ہوئی، بات چیت بند کر دی، قطع تعلق کر لیا، یہاں پتہ چلے گا جھکنے پر، معاف کرنے میں پتہ چلے گا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، یہاں پتہ چلے گا۔ ماں باپ نے ڈانٹ دیا، یہاں پتہ چلے گا۔ بیوی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک کی سفارشیں احادیث مبارکہ میں سفارشیں، یہاں پتہ چلے گا۔ کیا داڑھی ہے نا، بیان کرتے ہیں نا، مارو بیوی کو، اللہ معاف فرمائے، گالی دو، طلاق کی دھمکی دو، اولاد کو مارو، بیٹی کو منحوس کو، یہاں پتہ چلے گا۔ شادی کے وقت پتہ چلے گا۔ بڑے بڑے کنگلے ہو گئے رئیس، ارے ناک اونچی ہو جائے، اسپرنگ لگا دیں، ناک خود اونچی ہو جائے گی، کیوں بھائی؟ ایئرپورٹ بھی پتہ چلے گا، ایروسس جب آئے گی، حاجی صاحب ٹھنڈا یا گرم، آنکھیں پھاڑ کر کے، ہم دونوں لاؤ، ہم دونوں پیتے ہیں، پہلے چائے پھر گرم۔ کدھر گیا قرآن پاک؟ یاد نہیں ہے سورہ نور؟ بخاری شریف کی حدیث پاک یاد نہیں ہے؟ جوانی برباد کر دیا، پتہ چلے گا کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جناب یہ لائن ہے، یہ جناب فرمایا کہ یہ بتاؤ ان 10 برس میں تم نے مجھے کسی گناہ میں دیکھا؟ فرمایا گناہ، میں نے آپ کو ان 10 برسوں میں ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں دیکھا۔ جس جنید غلام نے اپنے آقا کو 10 برس میں ایک سانس ناراض نہ کیا، اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ دعوت میں پتہ چلے گا جانور کی طرح کھا رہا ہے یا نہیں، جانور کی طرح کھا رہا ہے یا نہیں، اور گناہ ہے دعوت میں، ایسا لگتا ہے گوشت بھی کھایا ہی نہیں قربانی کا، اور نہ بھی کھایا تو کیا ہے، اس پہ تو سوال جواب کا معاملہ نہیں ہے، ثواب کا گناہ کا، لیکن صرف اس کی وجہ سے، بریانی کی وجہ سے نافرمانی میں پہنچ گیا، نکاح پڑھا رہے ہیں، فوٹوگرافی کا حرام کام الگ ہو رہا ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کیا کریں، وہ اچانک خواتین آ گئیں، میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا بھائی میں تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے شیخ ہیں، میرا کیا واسطہ؟ وہ کب وہ تمہارے وہاں پر آ گیا تھا، میں نے کہا اس نے بھی غلط کیا، گناہ کی جگہ پر گیا، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جگہ جانا نہیں ہے،
وہ آیا تو مجھے پتا چلا، میں نے کوئی بات کی، مانے نہ مانے میرا کیا واسطہ، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب آپ جب عورتیں آ گئی تو آپ اٹھ کر گئے کیوں نہیں؟ ففروا الی اللہ، جب آپ اتنے بڑے ہو کر مجھ سے بات فرما رہے ہیں تو پھر آپ جواب بھی سن لیں، آپ ضد کر رہے ہیں کہ جواب دوں، تو ففروا الی اللہ پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس وقت صلاۃ الحاجات پڑھی تھی، جھولی پھیلائی تھی، ہاتھ اٹھائے تھے، 7 تالے شاہی لگے ہوئے، 7 شاہی دروازوں پر بھاگے ہیں، ففروا الی اللہ پر عمل کیا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ شاہی تالے ہیں؟ نہیں پتا تھا شاہی تالے، لیکن اس میں راز کیا ہے؟ اے اللہ، دروازے تک پہنچنا میرا کام ہے، آگے آپ کا کام ہے۔ شاہی تالے ٹوٹتے چلے گئے، آپ تو خود بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی نکاح کون پڑھا تھا؟ میں نے کہا آپ دیکھیے، میں تو آپ چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، آپ جب پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا تو آپ کا پھر برا مان جائیں گے۔ آپ کا پڑھانا فرض تھا اللہ کو ناراض کر کے؟ وہ لڑکیاں آ کے کھڑی ہو گئی، فوٹوگرافی حرام شروع ہو گئی، پھر آپ نے کھانا کیوں کھایا وہاں؟ اب میری طرف دیکھ رہے ایسا کیا مجبوری تھی؟ پھر کھانا کیوں کھایا آپ نے لڑکیوں کے جھرمٹ کے اندر؟ اب اس کو آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ مجھے انگریزی نہیں آتی ہے، پہلے بتا دیتا ہوں، یہ چند جملے سنتے سنتے بات ذہن میں آ گئی۔ یہ گناہ پر یہ کیوں کہتے ہو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، میرا کیا واسطہ بھائی؟ میں خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، ہدایت کا محتاج ہوں، معافی کا محتاج ہوں۔ ایک نوجوان نے حضرت سے عرض کیا کہ میرا حسن ایسا ہے، میں ایسے میری طرف دیکھنا، یوں لڑکیوں کو پھنساتا ہوں زنا وغیرہ میں، تو فرمایا تو بدبخت ہے تو۔ دلیل حدیث پاک ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک، اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ تو سورہ یوسف کی تفسیر تو دیکھ جاہل، کہ حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ کیا شرم کی باتیں کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ کہ میرا پالنے والا مجھے نافرمانی گناہ میں نہ دیکھے۔ ارے بھائی، کسی کا بتانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مجھے پتا ہے چیمپئن شرابی اور زانی آج اللہ ان سے دین کے کام لے رہے ہیں۔ تنور پہ بیٹھ کر گرم نان بنانے والا اللہ کا ولی بنا ہوا ہے۔ وہ کیا سبزی بیچنے والا، آج شیطان مایوس کرتا ہے کہ تو مزدور ہے اور تو کیسے اللہ والا بنے گا، جبکہ ابھی بیان میں عرض کیا تھا کہ فرض، واجب، سنت موقعہ، گناہ نہیں کرتا اللہ والا ہے۔ اب وہاں بھی میں نے بتایا تھا بھائی، حمید اللہ فشری والے، ان کے گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ حمید اللہ وہاں تو نہیں ہے خانقاہ میں، یہ بتایا نا، لوگ خانقاہ میں چلے جاتے ہیں نا۔ حمید اللہ فشری والے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، کبھی نہیں کیا انہوں نے اس طرح، باہر کھڑے ہوئے گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے بھائی، یہ تو بات کی بات ہے نا، بس ابھی ختم ہو رہا ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ اتنا فشری سے آتے ہیں پابندی سے، آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ پتہ نہیں کوئی غلط فہمی ہے، شاید وہ خواتین میں چلے گئے وہاں، خاتون باہر انتظار کر رہی ہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ جمعے کے دن ہماری پریشانی جو ہے نا، وہ اتوار کو اتنا اعلان کرنے کے باوجود یہاں اگر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہاں خدمت والی خواتین بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، باہر گارڈ 3-4 بیچارے وہ گرمی میں پھنس رہے ہوتے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے مزے سے، اعلان پر بھی نہیں جا رہے کہ ڈانٹ نہ پڑے۔ ہم کیوں ڈانٹیں گے بھائی، پیار سے سمجھا دیں گے، اعلان بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ کوئی مشورے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کرنے والا تھا، استقامت کا پتہ جب چلے گا۔ اور شیخ سے مناسبت کی وجہ کیا ہے؟ حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، اس کی مجازی عذاب الہی ہے۔ لڑکی لڑکا جو بھی معاملات ہیں، عذاب الہی ہے یہ۔ اس حرام عشق میں لڑکی کی بات مانے گا، لڑکی کی بات مانے گا، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ حرام عشق والے، گندی فلموں والے، جوانیاں برباد کرنے والے، زانی، بدفعلی والے، ان کی زندگی ہوتی ہے دوزخ جیسی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ حیات، تڑپتے رہیں گے۔ پھر یہ ڈرگس یوز کریں گے، پھر ہیروئن، شیشہ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، آخر میں زندگی تباہ ہے، بیوی کے لائق بھی نہیں رہتے۔ ڈرگس والا کیسے یاد، اس کو سکون چاہیے، اور سکون اللہ فرما رہے فرما برداری میں، اور یہ سکون تلاش کر رہا ہے نشوں میں، ڈرگس میں تلاش کر رہا ہے، دوستوں کو بھی ڈرگس پہ لگاتا ہے، بچوں کو پھنساتا ہے، بلیک میل کرتا ہے۔ ایسی تفصیل کا موقع نہیں ہے میرے پاس، آج میں لایا تھا کیونکہ 3 جمعرات پہلے نشے اور ڈرگس کے بارے میں آدھا بیان ہوا تھا کہ کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں،
کسی طرح فرٹیچر ہو جاتا ہے، کس طرح فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے. پھر آج بیان یہ تھا، لیکن دوسرا بیان ہو گیا. آج یہ بیان تھا کہ اس کے نقصانات ایک تو ہو گئے ہیں اور دوسرا اس کی وجہ کیا ہے، اور آخر میں بیان میں یہ بتانا تھا کہ یہ ڈرگس چھوٹیں گے کیسے. صبح کو اگر کوئی پرچہ لے لے ہم سے کہ نسوار ہے، سگریٹ ہے، جتنی یہ چیزیں چھوڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے، وہ پرچہ ملتا ہے، کوئی فری ملتا ہے. اللہ کی محبت کا نشہ جسے لگ جائے نا، یہ تو شرابی کو تھوڑی کٹائی چٹا دو، نشہ غائب. اللہ کے پیار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جس کو نشہ مل جائے نا، ان کو اس وقت تلواریں تھیں، 100 تلواریں مار دو شہید ہو جائے گا لیکن بکے گا نہیں. آج ان کو گنوں سے اڑا دو آپ، ٹھیک ہے، اللہ کا عاشق. اور یہ حرام عشق جو اللہ کا عذاب ہے اس پہ بات مانتا ہے. اسی لیے اللہ والوں سے محبت کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ بیان ہو چکی، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے فائدے کئی صفات بیان ہو چکے. میں صرف اس وقت اتنا بتاتا ہوں کہ اللہ والی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. الحمدللہ ہر وقت علماء و طلباء میں گرا رہتا ہوں اور اس میں عالم ہونے کی بات بھی نہیں ہے. آپ سب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی. پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے مقام نبوت سے نزول فرمایا. اے اللہ ان کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ والوں کی محبت آ گئی نا. ہم نے کبھی مانگی؟ بخاری شریف کی دعا یہ ہے، اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت میں مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل پڑھتا تھا اور اللہ کی دوستی ملتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کیوں مانگ رہے ہیں بخاری شریف کی دعا میں؟ بہت بڑا سوال ہے، جواب آسان ہے، بہت بڑا آسان ہے جواب. جن کے شفاعت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، حوض کوثر کے بغیر کسی کا کام نہیں بن سکتا، اور جن کی نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں جو ایک ریت کا ذرے کی بات کر رہا ہوں اس کے کھروڑویں حصے میں تو ولایت ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کی محبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. وجہ بتا کر پھر دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جس سے آپ کی محبت مل جائے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت پہلے، اعمال کی محبت بعد میں، بیچ میں اللہ والوں کی محبت؟ فرمایا اللہ والوں کی محبت جو ہے نا غم کا کام کرتی ہے، ایلفی کا کام کرتی ہے، یہ دونوں کو جوڑ دیتی ہے آپس میں. اب آپ کو بتاؤں یہ کیوں مانگی گئی محبت اللہ والوں کی محبت مانگنے کی. اللہ مجھے حبک احب الیہ من نفسی و اہلی و من الماء البارد. 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاٹنگ کی شروع کہاں سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کی تشریح میں یہ آ گیا حدیث پاک. اور باقی یہ دوسرا جز اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اپنی جان سے زیادہ. جب اللہ کی محبت جب جان سے زیادہ ہوگی نا تو اس وقت جان دینا آسان ہوگا، گناہ کرنا مشکل ہوگا. تفصیل کئی صفات کی ہے. اے اللہ اہل و عیال سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. جب اہل و عیال سے زیادہ محبت ہوگی نا تو گھر آ کے جھولی پھیلا دے گا کہ آج کے بعد میرے گھر میں بے پردگی نہیں ہوگی، آج کے بعد ٹیلی ویژن نہیں کھلے گا، موبائل سب واپس جمع کراؤں. اب وہ اولاد نافرمان ہو، بیٹی آنکھیں دکھائے، بیوی لڑنے پر آ جائے، موبائل چاہیے ورنہ طلاق چاہیے، نعوذ باللہ احکامات الگ ہو جائیں گے. ہمیں تو پتہ ہے کہ اس موبائل پر طلاقیں ہوئی ہیں. رشتہ ہو چکا، نکاح ہو چکا، نوجوان بدل گیا، اس نے کہہ دیا کیونکہ نکاح ہو چکا تو ٹیلی فون پہ بات کی کہ اب رخصتی کے وقت نزدیک ہے، میں موبائل گھر میں آنے نہیں دوں گا، اور جنا طلاق کرا دی. ماں باپ نے خود کہ ہماری بیٹی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی. کیوں؟ اہل و عیال سے محبت زیادہ ان کی ہو گئی نا، اللہ کی محبت نہیں ہوئی نا. اے اللہ اہل و عیال سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. تیسرا، اے اللہ جو لو میں سخت حبس گرمی میں جو ٹھنڈے پانی جو آتا ہے نا مزہ، اس سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما. جیسے ہی یہ دعا کی قبولیت تو ہو گئی، جیسے ہی ضرور ہوگا تو پھر ہم یہ شکایت بند کر دیں گے کہ بیان کرنے میں، سننے میں، نماز میں، دعا میں، روزے میں، دعائیں میں، ذکر میں، تلاوت میں مزہ نہیں آتا. یہ پھر خلاص ہو جائے گی بات. کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے تھے، کس طرح ہمارے لیے روئیں گے، اور ہمیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی تک وہیں ڈھیلے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، وہ چٹان کی طرح اٹکے ہوئے، گھر میں شرعی پردہ ہی نہیں ہے. یہ کیا عید کے دن شرعی پردہ کرائے گا؟ اگر کرا بھی لیا اس کا بھی ثواب ہے، نقل پر اللہ عطا دیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سمیٹنے کے وقت میں بھابیاں سالیاں کدھر ہیں پھر اس وقت؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. علم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ شیخ کی محبت ایک تو اللہ والے ہیں،
میں تو بھائی صاحب بتاتا ہوں، میں تو اللہ والوں میں غلام ہوں. اور جیسے ایمرجنسی میں آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے پین کدھر لگا دیں رات کو، صبح بڑے ڈاکٹرز کو دیکھیں گے، اسپیشلسٹ کو دیکھیں گے. اسی طرح جب تک اللہ والوں کو آدمی تلاش کرتا رہے، جب تک ان کی کسی غلام سے مناسبت اصلاح شروع کرا دے جو فرض ہے اصلاح، پھر مناسبت تلاش کرتا رہے، اللہ والے کو تلاش کرتا رہے، اس سے جڑ جائے. اگر سچا ہوگا تو دعا دے گا، اگر چکر باز ہوگا تو ڈرا دے گا کہ اچھا ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تیری فائل میرے ہاتھ میں، تیرا مستقبل تباہ کر دوں گا. بھائی مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ چکر باز، پیسے لوٹنے والے، دھوکہ دینے والے، ڈرانے والے. تو اب آخری بات، اس وقت حرام عشق میں ہر بات مان رہا ہے، تو شیخ سے جب اللہ والی محبت ہوگی تو جب وہ کہے گا جاؤ جا کے ماں سے معافی مانگ کر مجھے فون کرو وہاں سے. اور تیسری دفعہ آپ نے گڑبڑ کی ہے، اس لیے ماں کا جوتا ہے نا، اس کو ٹوپی اتار کر الٹا کر کے، سیدھا نہیں الٹا کر کے معافی مانگو. سب کے سامنے کمینہ پن کیا، سب کے سامنے، اکیلے میں کیا اکیلے میں. جناب بیگم صاحبہ خط آ رہا ہے، یہ غلطی بھی، شوہر سے معافی مانگو. شوہر صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح بیوی پہ ظلم کیا، اس کو کہتے ہیں یزکین، اصلاح کرانا، تزکیہ نفس جو فرض ہے. اللہ والا بننا فرض ہے، حافظ عالم فرض کفایہ ہے مولانا بننا، لیکن اگر عالم اللہ والا بن گیا تو نور علی نور ہوگا، اس سے بڑے بڑے اللہ کام لیں گے پروردگار. لیکن اصلاح فرض ہے نا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع اصلاح کرائی، تفسیر مظہری سے کتنی بار بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع نے 3 طریقے سے اپنی اصلاح کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی اصلاح فرماتے تھے، تزکیہ. اس سے پھر ظاہری بات ہے صحابہ کا درجہ ہی کیا ہے. ایسے بڑا درجہ ہونے کے باوجود بھی اصلاح کی فکر، بڑے کیا رس کرے اس میں بھائی. تو اس جو شیخ سے ہوتا ہے اللہ کے لیے تعلق، اور تعلق یہ مضبوط جب ہوگا جب اصلاح کرائیں گے، اپنی بات کو چھپائیں گے نہیں. اور وہ جب اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیں گے، اور ایک دفعہ جب مزہ آ گیا تو وہ خود پہلے سوچے گا کہ اصلاح کرانے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا اللہ کا قرب بڑھتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ کا قرب بڑھے گا تو کیا کیا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. پتہ نہیں کیا ہوا حمید اللہ کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی والی حیات نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے. میں بتایا نا کہ اگلی بار کراؤں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. پرچوں پر بھائی سلام اور بسم اللہ نہیں لکھنا چاہیے. اب ہر پرچے کا جواب دیتے دیتے صبح سے کیا حالت ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات کر لیں جو چمن سے آئے ہیں. بھائی مولانا محمود چمنی جو ہے میرے خلیفہ ہے. بھائی مولانا محمود احمد چمنی میرے خلیفہ ہیں. اللہ ان سے کام، دونوں مل رہے ہیں. ذرا محمد نعیم، مولوی محمد نعیم، مولوی سمیع اللہ مل رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اولاد کو مانگنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، والدین سے، ساس سسر ہوں، استاذ ہوں، امام صاحب ہوں، خوب دعا کرانی چاہیے، خوب مانگنا چاہیے. اور مزیدار بات بتاؤں، بیٹا مانگنا بھی منع نہیں ہے. اے اللہ بیٹا عطا فرما جو آپ کے دین پر فدا کروں. پھر جو اللہ دے راضی رہنا ہے. پھر یہ جھگڑے، بیٹی پیدا ہونے پر بکواس کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کفار تھے نا ان کی نقل ہے. منہ بھی نہیں بگاڑنا ایسے. الحمدللہ جنت کی فیکٹری آ گئی. بھائی کیسے؟ قرآن پاک تو بتا دیا نا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں. اور حدیث پاک میں جو ایک روایت، 2 روایتیں، بیٹیوں کی بھی بہنوں کی بھی. 3 بیٹیوں کو پال پوس کر اللہ کا خوف سکھا دے، جو گھر بسا دے جنت اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرمایا اس کے لیے بھی، 1 فرمایا اس کے لیے بھی. تو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو حضرت فرماتے تھے مبارک ہو بھائی، جنت کی فیکٹری آ گئی. ہمارے بھی عادت یہ بن گئی تھی. الحمدللہ حضرت جنت کی فیکٹری آئی ہے. اور ہم جس گاؤں کے ہیں نا وہاں بیٹی پیدا ہونے پر شدید نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا. اب تو حضرت کی برکت ہے ماشاءاللہ، بہت کم ایسے گھر ہوں گے. بس ہمارے دوست واقعی پورے دنیا میں تقسیم نہیں کریں گے مٹھائی نہ، رشتے داروں میں جو قریب کے ہیں ان کو مٹھائی پیش کرتے کہ بھائی الحمدللہ بیٹی ہوئی اللہ کے کرم سے. اچھا سب کے بیٹے ہوتے تو ہمارا آپ کا وجود ہوتا؟ بتاؤ نا مفتی صاحب، ہمارا وجود کہاں ہوتا ہم لوگوں کا؟ سبھی کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پھر سب کو بیٹا ہی چاہیے.
اور ماں کے پیٹ میں مولڈ تو لگا نہیں بیوی کے پیٹ میں کہ بٹن دبائے تو بیٹا بٹن دبائے تو بیٹی. اللہ کی عطا ہے, جو بھی دے اللہ تعالیٰ سلامتی سے عافیت سے نیک صالح اولاد دے, والدین کی گھر والوں کی آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنائے. لیکن یہ چیخنا چلانا طلاق کی دھمکیاں دینا, دوسری شادی کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیں گے, اور یہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ شہزادیاں ہیں بیٹیاں ماشاءاللہ الحمدللہ صدقہ. ہم اصلاح بیٹی کا فکر نہیں کرتے, وہ تو غیروں کے پاس گھوم رہی ہیں, ایجوکیشن نامحرم کے ساتھ, جاب نامحرم کے ساتھ, ہاسٹل عیاشی کے اڈے, وہاں ہماری بیٹیاں داخل ہیں. تو ہماری غلطی ہے نا. آپ خود بتاؤ سب کو بیٹے ملیں, پھر ہمارا تو وجود ہی نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار داماد ایسے ہوتے ہیں اولاد سے بڑھ کر, ایسی بات نہیں ہے, وہ پلا پلا ہے داماد آ جاتا ہے پھوکٹ کے اندر الحمدللہ بیٹی کی وجہ سے. اور سنیں میرے پیارے شیخ کی بات, ہمارا برین واش کر دیا حضرت نے بیٹیوں کے معاملے میں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے, دادا نہیں بنے. کام بیٹیوں سے قیامت تک چلے گا. پھر حضرت ہاتھ اٹھواتے تھے, کون کون نانا ہے بھائی؟ ابھی آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں, کون کون نانا ہے بھائی؟ جو نانا ہے وہ ہاتھ اوپر کر لیں. ماشاءاللہ جناب, یہ مفت کی سنت ادا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے. مفتی عبد الخالق صاحب, ارے حضرت جب سنتے ہم اے اللہ بیٹی عطا فرما. بھائی ندیم بھائی ہیں ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں, اور ان کے بیٹے بھی اللہ بہن عطا فرما, خود بھی اللہ بیٹی عطا فرما, کہ جنت کی فیکٹری آ جائے, گھر کو دیکھنے والی آ جائے, خدمت ماں کی خدمت کرنے والی, ساس کی خدمت کرنے والی, نیک ماں کی خدمت کرنے والی آ جائے. بیٹی مانگتے ہیں, بعض لوگ بیٹے مانگتے ہیں تو منع تھوڑی. اچھا پھر نانا بننا میرے آپ کے اختیار میں. پہلے ہم پیدا ہوئے, پھر ہمارا جوڑا پیدا ہوا, پھر بیٹی پیدا ہوئی, پھر اس کا نکاح ہوا, پھر اس کی اولاد بھی. یہ آپ کے میرے اختیار میں ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آگے اس بات کو سمجھانا چاہیے خاندان میں, ورنہ بربادی ہوتی ہے. پھر بیچاری بچی کا کیا قصور ہے بھائی؟ اب طویل اس پر بیان ہے بیٹیوں پر, لیکن اب وقت نہیں ہے, پہلے ہی دیر ہوگی. ندیم بھائی کے پاس بھی جانا ہے. ہاں چھترساد بیٹے جانا چاہتے ہیں تو جائیں, منع تھوڑی ہے. باقی جو آپ نے لکھا ہے اس کی تو اجازت کی بات ہی نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں بھی ساتھی کو, اصل میں جو شب جمعہ میں ہوتے ہیں نا, واپس جانے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ مسائل اتنے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ. اب جو مہمان ہیں ان کے لیے کھانا ختم, تو جب آپ شب جمعہ میں ہیں تو واپس کیسے جا رہے ہیں؟ اس لیے پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی واپسی کی جو شب جمعہ میں واپسی کی اجازت نہیں ہے, فجر کے بعد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سنت اور بتا دوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چند قدم آگے بڑھتے تھے. اور ایک سنت بتا دوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کسی کام کے لیے جاتے تھے نا, سب سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے. وجہ بتاؤں گا, سن کر مزہ آئے گا. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے, تاکہ جدائی کا فاصلہ کم سے کم ہو. بیٹیاں شہزادیاں ہیں بھائی, کاش کہ ہمیں اپنے بیٹی سے محبت کرنا آ جائے. ہم نام محرم کو دیکھتے ہیں, وہ حرام محبت سمجھ میں آ جاتی ہے, اور بیٹی کو نعوذ باللہ منحوس کہہ کے ان کا دل توڑ کے بد دعا لیتے ہیں. ان کی آسمان پر جاتی ہے. ایک واقعہ سنا دوں صرف, بہت برس پہلے ایسے آتا رہتا ہے, خط آیا تھا, اوپر لکھا تھا معاشرے سے سوال اور یہ سب لکھ کر, اور بیان میں آتی تھی وہ. ہمیں تو نہیں معلوم کون ہے نام میرا, ہم تو فون بھی بات نہیں کرتے. بڑی عمر کی ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, یا محرم کے سامنے کوئی آدھے 1 منٹ کی بات ہو, آواز بھاری کر کے, اور محرم ساتھ ہو, وہ ہمارے سے پہلے محرم بات کریں, وہ بھی مجبوری میں, ورنہ خط یا ای میل, اور اس پہ دستخط محرم کے ہوں. خیر لکھا تھا کہ میری 2 بہن ہوئی میری, تو والد صاحب نے اور دادا دادی نے ڈانٹا ماں کو کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا. پھر میری دوسری بہن پیدا ہوئی تو میری ماں کو مارا گیا. پھر میں پیدا ہوئی تو دادا دادی اور ابا آئے ہاسپٹل میں, اور والدہ کو گالیاں دیں, مارا, اور کہا کہ اگر طلاق چاہیے تو بیٹی کو گھر لے آؤں, اگر طلاق چاہیے بیٹی کو گھر لے آؤں, ورنہ اس کو کہیں روانہ کر دو. تو میں تو معصوم بچی گود کی تھی چند دن کی, اور اب مجھے یاد نہیں ہے خالہ یا کس کے حوالے کر دیا گیا. 16 سال 17 سال کی میں پتا چلا کہ میں ان کی بیٹی ہی نہیں ہوں, اور نام بھی نہیں بدلنا چاہیے کہ گود لینا پتا تو ہوتا نہیں ہے, اور چھپانے کے بعد پھر نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. کہ میں کس سے سوال کروں, اللہ سے فریاد کرتی ہوں, مجھے ماں باپ کی محبت سے کیوں محروم کیا گیا, میرا کیا قصور تھا, میں اپنے مرضی سے آئی تھی کیا.
16-17 سال کی عمر تک بھی ماں بیچاری روتی رہتی ہے, گھٹتی رہتی ہے بیچاری. اب کیا ہوا, کئی برس گزر گئے اس کو. یہ ہمارا ظلم ہے. ایک بچی کے 4-5 رشتے واپس گئے. ماں نیک تھی لیکن منہ سے نکل گیا تو منحوس ہے. منحوس کے لیے میں نے حدیث پاک سنا دی ابھی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو منحوس تو گناہ ہوئے نا. ایک بیٹی, بیٹا, داماد, بہو اور گاڑی اور گھر اور پھیکٹری, یہ تھوڑی منحوس چیزیں ہیں. منحوس گناہ ہے, اس کو نہیں چھوڑتے. بھائی فلم تو نہیں بنا رہے, چاچا تو نیچے پرانا آدمی ہے, کمال کرتا ہے, خواہ ڈراتا ہے, دھمکی دیتا ہے. پرانا ہے مجھے پتا ہے نہیں کھینچ سکتا تصویر, ڈرا تو دیا نا میرے کو. میرے ہوائی کھل گئی, وضو ہی ٹوٹ گیا میرا شاید. اتنا ڈر لگتا ہے, جو ایسا موبائل کرے میرا ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ تو پرانے ہے اس لیے میں مطمئن تھا, لیکن ڈر تو کیا نا, ایسا کیا کر رہا ہے بھائی. اب دکھا رہا ہے بلو رنگ کا موبائل ہے, میں پھر کالے رنگ کا موبائل دکھاؤں گا؟ میرے پاس نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں. خیر میں عرض کر رہا تھا, تو بچی نے خودکشی کر لی. حضرت شاہ روخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ, ولیوں کے سردار, محی السنہ, یہ کراچی آتے تھے, پھر حج پر جاتے تھے, پھر واپس 3 دن آتے تھے. ہاں صاحب وہ آپ نے بات سن لی. میرے دوستوں اور بزرگوں, کس کا قصور ہے؟ ماں کا قصور ہے؟ نہیں. خودکشی حرام ہے, بیٹی کا قصور ہے؟ نہیں. ہاں دوستوں آپ بتاؤ کس کا قصور ہے؟ جی ماں باپ کا قصور ہے. جی جو واپس کیا انہوں نے قصور ہے, ماں کو جمع نہیں. میرا آپ کا قصور ہے, میرا آپ کا قصور ہے. ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں شادی کے لیے؟ حدیث پاک کیا ہے میں بتاؤں گا, تفصیل بہت ہو جائے گی. ہمارا قصور ہے, ہم لوگ جو ہے نا اس معاملے میں آگے نہیں بڑھتے. بس شکل کو دیکھ لیا تو شکل کیا ہو گیا, جوتا مارے گی پھر پتا چلے گا. حدیث پاک کیا ہے؟ نیکی کو دیکھو. رشتے کے معاملے میں اب خودکشی کر لی ہماری رسموں کی وجہ سے. جیسی بیٹی پیدا ہوئی, غصہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ 30 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے. کس نے تجھے کہا ایسا کرنے کو؟ بھائی اللہ والے ہم بنے, اللہ سے مانگیں. دوسری بیٹی پیدا ہوئی, ہنگامہ کھڑا کر دیا, 80 لاکھ روپے. مہنگائی بڑھ گئی. اب یہ ہمارے رسومات ہیں نا, رسم بدعت بن جاتی ہے. توبہ نہ کیا تو جہنم کا ٹھکانہ بن جاتی ہے. رسم کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن پاک, تفاسیر ساری دنیا کی, احادیث مبارکہ سارے دنیا کے محدثین فرمائے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن پاک حدیث پاک سے, سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کرنا ضد کرنا, جیسے بچی کا کھانا ہے, خلاف سنت ہے. اور جو فتویٰ لاتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ کیا لکھا ہے کہ آپ ضروری سمجھ کے مت کرو, اور یہ شرائط ہیں. اچھا ہم تو ضروری نہیں سمجھتے, پھر کیوں کرتے ہو بچی کا کھانا؟ جب ضروری نہیں سمجھتے تو کھانا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے آپ کو پیسہ اس لیے دیا ہے کہ دوسرے بچیوں کا جینا حرام کر دیں آپ. جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا, آپ جب بچی کا کھانا نہیں کریں گے دوسرے دعائیں کتنی دیں گے؟ ایک جگر کا ٹکڑا پال پوس کے دے رہے ہو, پھر بینکیوٹ ہال میں 300 لوگوں کا کھانا. بلیک میل کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ خلاف سنت اور سنت ثابت نہیں. حضرت مجدد کا دکھاؤ, آؤ آپ کو میں حضرت مجدد کا دکھاتا ہوں خلاف سنت. آئے مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دکھاتا ہوں خلاف سنت. اور بھائی آپ عمل نہیں کریں, ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ ہم تو اپنے متعلقین کو بتاتے ہیں, جس کی مرضی عمل کرے نہ کرے, ہمارا کون سا جھگڑا ہے ان سے؟ بھائی اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جان دے دیں تو دے دیں. ایسے شریعت سنت کے معاملات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.